گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ براہ راست دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں ہم پھر حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ بالخصوص USA کینیڈا کے ناظرین کے لیے اور بالعموم دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر ہم ایک خاص ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں، اس پر ابتداءً کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور پھر آپ کی کالز ہم موضوع سے متعلق بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں، اور موضوع کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو وہ کال بھی ہم آپ کی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا موضوع جاری تھا حج اور اس کی حکمتیں، اور شاید ہمارا اس موضوع کے اوپر یہ آخری سلسلہ ہو۔ آئندہ سلسلے کے اندر ہم قربانی سے متعلق کچھ سوالات اور کچھ معلومات اور کچھ شرعی احکامات لے کر حاضر ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے اس گھر سے یعنی کعبۃ اللہ شریف سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال 6 لاکھ آدمی اس کا حج کریں گے، اور اگر کم ہوئے تو فرشتوں کے ذریعے ان کی کمی کو پورا فرما دے گا، اور کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، اور اس کا حج کرنے والے تمام لوگ اس کے پردوں سے لٹکے ہوں گے، اور وہ اس کے گرد چکر لگائیں گے یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ لوگ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حجر اسود جنتی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، اسے بروز قیامت یوں اٹھایا جائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں اور 1 زبان ہوگی جس کے ذریعے یہ کلام کرے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق اور صداقت کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہوگا۔ حج اور اس کی حکمتوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ ان دونوں احادیث طیبہ کے اندر دیکھیں کتنا پیارا درس دیا گیا ہمیں، اور بیان کیا گیا کہ حاجی جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور کس کے ساتھ کس کی معیت میں داخل ہوگا؟ کعبۃ اللہ شریف کی معیت میں داخل ہوگا، اس کے طواف کرتے ہوئے داخل ہوگا، اور حجر اسود اس مسلمان کی ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق اور صداقت کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہوگا۔ اب فی زمانہ حجر اسود کا بوسہ عام طور پر بغیر کسی کو ایذا دیے بغیر ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے مسلمانوں کو ایذا دیتے ہوئے، دھکم پیل کرتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اگر آپ کے لیے بوسہ دینا ممکن نہیں ہے تو استلام کیا جائے۔ استلام کیا ہوتا ہے؟ حجاج کرام جانتے ہی ہیں کہ استلام یہ ہے کہ آپ دور سے حجر اسود کی جانب اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لیجئے، یا اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ آپ اس پر ٹچ کر سکتے ہیں تو اسے ٹچ کر کے چوم لیجئے، لیکن ٹچ کرنا بھی فی زمانہ ممکن نہیں ہوتا، تو اب اشارہ کر کے ہی آپ اس ہاتھوں کو چوم لیں گے تو یہ استلام ہو جائے گا۔
تو حج کے اندر حاجی کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کا تعلق حکمتوں، اسرار اور آداب کے ساتھ بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دینی مسائل اور احکامات حج سے متعلق جو بھی ہیں ان کا جاننا حاجی پر ضروری ہے کہ جب تک وہ ان چیزوں سے ناواقف ہوگا تو کما حقہ شرائط اور ارکان کے ساتھ وہ ادائیگی نہیں کر سکے گا، اور جب نہیں کرے گا تو قدم قدم کے اوپر وہ گناہ کر بیٹھے گا، کہیں اس پر دم لازم ہو رہا ہوگا لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہوگا، اور پھر معلوم ہوگا بھی تو دم لازم ہو کر دم ادا کر دینا یہ کوئی وہ اچھی بات تھوڑی ہے کہ آپ کہیں کہ جناب دم ادا کر دیا، نہیں، پہلے تو غلطی ہوئی ہے۔ اگر لا علمی میں اس بنیاد پر غلطی کی مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا، یا مسئلہ معلوم تھا اور جان بوجھ کر غلطی کی تو گناہ ہوا، اور وہاں پر تو گناہ جو ہے وہ ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، اور اس بارگاہ میں جب بندہ توبہ اور استغفار کر کے حاضر ہوا ہے تو اب وہاں گناہ کرنا تو اور زیادہ بری بات ہو گئی۔ تو وہاں تو ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی ہمیں بچنا ہوگا، لہٰذا یہ ذہن رکھا جائے کہ میں نے ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے۔ بعض لوگ بڑے دیدہ دلیل سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب دم ہو گیا چلیں دم دے دیں گے، یا بعض مسائل کے اندر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں ورنہ آپ پر دم لازم آ جائے گا، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دم دے دیں گے۔ تو دم دینا تو بعد کی بات ہے، وہ تو اس جرم کا کفارہ ہے، لیکن اس بات کی آپ کو کیا شیورٹی ہے کہ آپ اگر یہ گناہ کریں گے تو یہ گناہ معاف بھی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ قبول بھی کر لے گا، توبہ کی آپ کو توفیق بھی مل جائے گی، اس بات کی کیا گارنٹی؟ کیا معلوم کہ گناہ کرنے کے ساتھ ہی کسی شخص کا انتقال ہو جائے، یا اس نے توبہ بھی کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول نہ کی، اس کے اوپر توبہ قبول کرنا لازم تو نہیں ہے، یہ تو اس کا رحم و کرم ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا گناہ کے معاملے میں دیدہ دلیر بندے کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیمیت کو جس طرح پیش نظر رکھا جاتا ہے اسی طرح اس کی صفت قہاریت اور جباریت کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ تو دوسرا پہلو کہ حاجی کو کیسا ہونا چاہیے، فرمایا کہ حاجی کا لباس عام سادہ ہو، پراگندہ حال اور بکھرے بالوں والا ہو، زیب و زینت اختیار کرنے والا نہ ہو، اور نہ ہی ایک دوسرے پر فخر کرنے والا ہو، اور مال میں زیادتی کے ذریعے سے دوسروں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے والا بھی نہ ہو، ورنہ اگر ایسا ہوگا تو اس کا نام متکبرین اور دنیا داروں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا، اور کمزوروں اور مسکینوں اور نیکوکاروں کے گروہوں سے وہ نکل جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پراگندہ بالوں اور ننگے پاؤں والا ہونے کا حکم دیا، اور عیش و عشرت اور عیاش ہونے سے منع فرمایا۔ تو اب حج پر جا رہے ہیں، ہمارا سلا ہوا لباس تو ہمارے بدن پر نہیں ہے، لیکن اب اگر وہاں پر ہر وقت زیب و زینت کے اندر مصروف رہیں گے تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ تو یہ ہے کہ حاجی جو ہے وہ پراگندہ بال والا ہو۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے گھر کی زیارت کرنے والوں کو دیکھو کہ وہ میرے پاس دور دور سے پراگندہ بالوں اور آلود چہروں کے ساتھ آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حاجیوں کی گویا تعریف فرما رہا ہے، ان کی اس بات کو اچھا جو ہے وہ شمار کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر جب حج شروع ہوتا ہے 8 ذوالحجۃ الحرام سے، اب 8، 9 اور 10 عموماً ان 3 دنوں کے اندر جو ہے وہ احرام کے اندر انسان ہوتا ہے، اور پھر 10 کو رمی کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ شخص جو ہے وہ احرام کھول دیتا ہے۔ تو اب ان 3 دنوں میں ایک ہی لباس پہننا ہے، کسی جگہ سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے مٹی بھی لگ جائے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، ویسے 3 دن تک آپ ایک لباس پہنے ہوئے ہیں، دھول مٹی سے وہ بھی گندا ہو جائے تو اس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہاں
مقصد یہ نہ ہو کہ میں گندا یوں رہ رہا ہوں، بلکہ اس اعتبار سے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور مسکینی والا جو ہے وہ میں صورت اختیار کر رہا ہوں، کہ انسان جب دیکھیں مسکینی کی صورت اختیار کرتا ہے تو دنیا میں بھی کسی مالدار کے پاس جائے اور مسکین کی حالت میں جائے تو اسے دے دیا جاتا ہے، اور وہاں جا کے اگر وہ اپنا جو ہے وہ عیش اور ٹھاٹ باٹ دکھائے تو کوئی بھی نہیں دے گا اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مسکینوں والی صورت اختیار کرے، اور غربت ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کو پسند ہے، تو اس اعتبار سے بھی اگرچہ کتنا ہی مالدار ہو لیکن وہ وقت مالداری دکھانے کا نہیں، بلکہ وہ وقت تو مسکینی دکھانے کا ہے، عاجزی دکھانے کا ہے، تواضع اختیار کرنے کا ہے۔ لہذا تواضع اختیار کی جائے اور ایسی تمام باتوں سے بچا جائے کہ جس میں کسی بھی طرح ہم میں کہیں تکبر نہ آ جائے، کہ وہ وقت تو یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ نام لکھ دیا جائے۔ اللہ والے متکبر نہیں ہوتے، متکبر تو شیطان تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہمارا تکبر کرنا ہمیں اللہ والوں کی فہرست سے نکال کر متکبرین کی فہرست میں شامل نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو حجاج کرام حج پر گئے ہوئے ہیں انہیں بھی کما حقہ آداب، شرائط اور رعایت کے ساتھ حج پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ کی کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال میں میرا نام محمد شرازت طاری ہے۔ مفتیان اکرام سے میرا سوال ہے کہ کعبہ معظمہ کے گرد چکر لگائے جاتے ہیں، بظاہر تو یہ عمل اپنے آپ کو دکھانے والا نظر آتا ہے، کیا اس میں بھی کوئی حکمت ہے؟ کعبۃ اللہ مشرفہ کے گرد 7 چکر لگا کر ایک طواف مکمل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کعبۃ اللہ شریف کے عین اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، تو حاجی گویا کہ ان فرشتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کے گرد چکر لگاتا ہے، تو یہ مشابہت کی نیت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ مقصود کعبۃ اللہ شریف کے گرد چکر لگا کر یہ اسی طرح ہے کہ فرمایا کہ جس طریقے سے شمع کے گرد پروانے لپکتے ہیں، اس کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتے ہیں، تو یہ ان کی اس کے ساتھ محبت اور شوق کا عالم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی لیے، محبت بڑھانے کے لیے، قرب الہی پانے کے لیے انسان اللہ تبارک و تعالی کے اس گھر کا طواف کرتا ہے۔ گویا کہ عشق کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے محبت کے اندر اس کے گھر کے گرد جو ہے وہ پھیرے لگا رہا ہے کہ مولا نظر رحمت جو ہے وہ مجھ پر فرما، میرے پر جو ہے وہ کرم فرما، تو یہ مقصود ہو۔ اور علماء نے فرمایا کہ جب انسان طواف کعبۃ اللہ شریف میں مصروف ہو تو فقط یہ نیت نہ ہو کہ اس وقت میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، بلکہ مالک کعبہ جو ہے وہ مقصود ہونا چاہیے کہ اس کا قرب حاصل کر رہا ہوں، اس کے گھر کے گرد چکر اس لیے لگا رہا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے، وہ مجھ پر نظر رحمت فرما دے اور وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخش دے۔ تو جب یہ نیت ہوگی تو اب ایسی صورت کے اندر انسان کو طواف کے اندر ایک ذوق حاصل ہوگا، اور یہ سمجھنا کہ یہ بھاگنا جو ہے وہ فقط جو ہے وہ تھکا دینے والا عمل ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں جو کہ تعظیم پر دلالت کرتے ہیں یا ایک مقصود کے حصول پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ اب جیسے نماز کو ہی دیکھ لیجئے کہ نماز کے اندر اٹھنا بیٹھنا، اب کہے کہ یہ اٹھک بیٹھک ہے تو ایسا نہیں، ہر چیز کے پیچھے حکمت بھی ہے۔ بعض حکمتیں وہ ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں، لیکن یہ افعال تعظیم پر دلالت، دنیا کے اندر بھی ہاتھ باندھ کر کسی کے سامنے کھڑا ہونا تعظیم پر ہے، کسی کے سامنے اگر کوئی جھکتا ہے تو یہ تعظیم پر دلالت کرتا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ تعظیم کا مستحق ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے، تو وہی تعظیم کے افعال اس کے لیے کیوں کر نہ اپنائے جائیں، کہ حالانکہ وہی مستحق کے عبادت اور سب سے بڑھ کر مستحق کے تعظیم ہے۔ تو یوں ہی کسی کے گرد چکر لگانا، اگر اب بات کریں دنیاوی اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس پیسے لینے جاتا ہے تو عموماً محاورتاً بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یار اس کے بڑے چکر جو ہے وہ لگانے پڑتے ہیں جب جا کر وہ پیسے دیتا ہے، تو مطلب جایا جاتا ہے بار بار کہ کبھی تو جو ہے سامنے والا کچھ دے دے گا۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گھر میں حاضر ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی اس چکر کے ذریعے سے
اولاً تو فرشتوں سے مشابہت، ثانیاً اللہ والوں نے طواف کیا اس لیے، اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی چیز حکمت ہمیں سمجھ میں نہ آئے، حکم ربی ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس حکم پر عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اس لیے ہمیں ادا کرنا ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے ہی خانہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا اور حج کیا، تو ان تمام کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ڈھیر سارا ثواب بھی حاصل ہوگا، اور مقصود کی طرف نگاہ ہوگی تو بہت زیادہ ذوق بھی حاصل ہوگا۔ جی مزید کال۔ جیسا کہ 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، تو ایک دن میں ہمیں کتنے ٹوٹل طواف کرنے ہوں گے؟ مطلب اس سے کہیں زیادہ یا کم کیے جا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، اولاً تو یہ کہ طواف ایک تو ہے عمرے کا، کہ جب انسان احرام باندھ کر جاتا ہے تو وہ طواف کرتا ہے، اب یہ طواف تو واجب ہے۔ اس کے علاوہ احرام سے باہر نکلنے کے بعد آپ جب تک مکۃ المکرمہ میں مقیم ہیں تو فرمایا آفاقی حاجی جو میقات کے باہر سے آیا ہے اس کے لیے نفلی عبادات میں نفلی طواف کرنا نفلی نماز پڑھنے سے افضل ہے، تو وہ جتنے چاہے طواف کرے، اس میں کمی یا زیادتی کچھ نہیں، یعنی اگر کوئی کم کر لیتا ہے تو بھی اس پر گناہ نہیں، کم کرنے سے مراد یہ کہ طواف کم کرتا ہے۔ ایک طواف 7 پھیروں پر مشتمل ہوتا ہے، 7 پھیروں سے کم نہیں کرے گا، یہ تو پورے ہی کرے گا، اور 7 سے زیادہ بھی نہیں کرے گا کہ کوئی 8 کر لے 9 کر لے، نہیں، ایسا بھی نہیں کر سکتا، 7 پورے کرے گا۔ اب یہ 7 والے طواف کتنی بار کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، چاہے تو زیادہ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو کم بھی کر سکتا ہے، البتہ 50 طواف سے متعلق احادیث مبارکہ کے اندر فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 50 طواف کرتا ہے تو وہ گویا ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اسی دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو حجاج کرام جو جا رہے ہیں وہ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ کم از کم 50 طواف تو کر لیں تاکہ یہ فضیلت بھی انہیں حاصل ہو جائے۔ جی مزید کال۔ محمود احمد اتاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عموماً جو اجتماعی طور پر قربانی دی جاتی ہے تو اس میں عموماً علاقہ جات میں ایسی بھی ترغیب ہوتی ہے کہ خود اسلامی بھائی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قربانی کے جانور کی کھال وغیرہ کی اتارنے کی ترغیب بناتے ہیں، یہ ساتھ میں کوئی اور بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ قربانی کا جانور تیار کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر 7 کی قربانی ہے تو اس میں سے 1-2 یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسلامی بھائی جو ہے ہمیں کام کرواتا رہا، ساتھ میں اس کی چمڑی وغیرہ اتارنے میں اس نے کام کیا اور اس کے کاٹنے میں اس نے جو ہے ہماری مدد فرمائی، تو اس کو 2-2 کلو میٹ دے دو، اس کے بعد ہم اس کو بانٹیں گے۔ تو اس بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے اور ایسا کرنے سے کیا قربانی ہو جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شکیل قادری عرض کر رہا ہوں، میں مفتی صاحب سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ قربانی کے جانوروں کو مہندی اور مختلف قسم کے رنگ لگاتے ہیں، ان کا یہ اس طرح کرنا کیسا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے اندر پہلی صف اور امام صاحب کے درمیان زیادہ سے زیادہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی مزید کال۔ محمد عقیل شریف اتاری، دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی اسلامی بھائی 4 رکعت نماز سنت یا فرض ادا کر رہا ہے، اب وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور 5ویں رکعت بھی اس نے پڑھ لی، اب اس نے 6ٹھی رکعت پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا، اس بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو 4 رکعتیں اس نے پڑھی ہیں تو آیا سنت یا فرض ادا ہو گئے یا واجب الاعادہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ قربانی کا جانور اجتماعی قربانی کے اندر ہم اہتمام کرتے ہیں اور اب کوئی اسلامی بھائی بلا معاوضہ ان سے کوئی اجرت طے نہیں ہوئی اور وہ اب کام کاج میں شریک ہوتے ہیں، تو اب اجتماعی قربانی والے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم
لوگوں کا جو اجتماعی قربانی کا جانور ہے اس میں سے 2-2 کلو گوشت جو ہے وہ اسے دے دیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، انہیں اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اجتماعی قربانی کے اندر جو وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں ان پیسوں کے اندر جانور لانا، اسے سنبھالنا اور پھر اس کو اجرت پر ذبح کروانا، ان تمام چیزوں کے پیسے شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ تو اجرت کے جو پیسے الگ سے آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ دیں گے، اور وہ بھی آپ مفت میں کسی کو نہیں دے سکتے، آپ نے قصاب سے اجرت طے کی ہے تو دیں گے۔ اب اگر کوئی مفت میں آپ کے ساتھ بلا عوض لگا رہا، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، لیکن آپ اسے اجتماعی قربانی والوں کے پیسوں میں سے نہیں دے سکتے۔ ہاں، اپنی جیب سے آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور اگر جو شرکا ہیں اس جانور کے، وہی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے خوشی سے یہ گوشت جو ہے وہ ان بھائی کو دیتے ہیں اور یہ اجرت کے طور پر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو دینا بہرحال جائز ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے نہیں ہے، ان افراد کو معلوم بھی نہیں ہوگا، تو اجتماعی قربانی کرنے والے لوگوں کا یوں کرنا کہ گوشت دے دینا یہ جائز نہیں ہے، ان کے اوپر لازم ہے جو بھی گوشت حاصل ہوا ہے 7 حصے کر کے شرکا تک پہنچائیں، اسے انہیں دینا، کسی اور کو دینا، یا انتظام کام کرنے والوں کے لیے اس میں سے کچھ گوشت نکال کر کھانا وغیرہ بنوا لینا، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ مہندی جو ہے وہ لگاتے ہیں قربانی کے جانور کو، تو مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عموماً اس کے ذریعے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے یا اس کی زینت مقصود ہوتی ہے، تو اس میں حرج نہیں۔ ہاں، اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مرد کو مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر مرد اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ جانور کو مہندی لگا رہا ہے تو اس کے اپنے ہاتھوں پہ بھی لگیں گے، تو اپنے ہاتھوں کو مہندی سے بچانا یہ مرد پر ضروری ہے، تو یا تو کوئی پلاسٹک شاپر وغیرہ جو ہے وہ پہن کر جو ہے وہ لگایا جائے، یا کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ بہرحال مرد کے ہاتھ یا پیروں کے اندر مہندی نہ لگے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آئے کہ جناب بچوں سے لگوا لیتے ہیں، بچے نابالغ ہوتے ہیں، تو نابالغ بچوں کو بھی مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ان سے بھی اگر جانور کو لگوائیں تو یہی احتیاط کریں کہ ہاتھ میں کوئی شاپر یا کوئی ایسی چیز پہن کر لگوائی جائے کہ بچوں کے بھی بدن پر نہ لگے۔ ایک اور سوال ان کا تھا کہ پہلی صف اور امام میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ پہلی صف اور امام میں فاصلہ جو ہے وہ 1 صف کی مقدار کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ جو پہلی صف کے اندر جو فرد موجود ہے وہ جب سجدہ کرے تو اس کا سجدہ کما حقہ درست ہو جائے، اس کا سجدہ جو ہے وہ امام کو ٹکرانے والی صورت نہ ہو، یا اس کا سجدہ امام سے آگے، امام کے پیروں سے آگے کی جانب نہ ہو۔ اور ان کا سوال تھا کہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہو، تو سنت تو یہی ہے کہ اتنا جو ہے وہ فاصلہ رکھا جائے۔ اب اگر اتنا زیادہ فاصلہ رکھ دیا کہ امام اور مقتدی دونوں کا مکان ہی علیحدہ تصور ہو رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ جناب وہ شخص امام نہیں، وہ تو اپنی علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے اور یہ پیچھے لوگ پتہ نہیں ان کا امام کہاں پر ہے، اگر یہ صورت بنے گی تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ امام اور مقتدی دونوں کی جگہوں کا ایک ہی جگہ میں ہونا ضروری ہے، ایک مکان اسے شمار کیا جائے، علیحدہ علیحدہ اسے اگر مکان تصور کیا جا رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اور تیسری کال ہمارے پاس تھی کہ سنت یا نفل کے اندر 5ویں رکعت کے لیے کوئی شخص کھڑا ہو گیا اور 6ٹھی رکعت ملا کر آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ اگر اس شخص نے 4تھی رکعت کے اوپر قعدہ کر لیا اور پھر 5ویں اس نے پڑھی اور 5ویں کا سجدہ کر لیا تو 6ٹھی ملا لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ ابتدائی 4 رکعتیں اس کی سنت یا جو نفل پڑھی تھی وہ ہو جائیں گی، اور آخری جو 2 رکعتیں ہیں وہ اس کے نفل ہو جائیں گے، وہ سنت پہلے والے 4 اور آخری 2 نفل ہو جائیں گے، تو یوں نماز اس کی ہو جائے گی۔ چند کال میسیجز آپ کے جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور، کیا بڑے جانور کے 5 حصے ہوتے ہیں؟ قربانی کے جانور جو بڑا جانور ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں،
7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، لیکن اس سے کم حصے بالکل اس سے کم ہو سکتے ہیں، 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 2 افراد مل کر جو ہے وہ جانور لے آئیں تو آدھا آدھا آپس میں اس کو تقسیم کر لیں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ یوں ہی 5 بھی اگر حصے اس طریقے سے ہیں کہ ہر ایک کا ایک حصہ پورا ہے اور پھر کسی کے 2 حصے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بھی قربانی ہو جائے گی۔ 7 حصے ہی پورے ہوں یہ ضروری نہیں، کوئی شخص بڑا جانور لا کے اکیلا اپنی جانب سے پورا بھی قربان کر سکتا ہے، 2 افراد لا کر آدھے آدھے بھی قربان کر سکتے ہیں، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ان کا یہ ہے کہ بکرا تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا ہے تو قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر لنگڑا کر وہ چل لیتا ہے اور اپنے اس لنگڑے پاؤں پر ہی زور دے کر چلتا ہے، اسے اٹھا کر نہیں چلتا، تو ایسی صورت کے اندر قربانی ہو جائے گی۔ جی مزید آڈیو کال۔ میرا نام محمد سجاد علی ہے، میں ڈیرہ اسمیل خان جھوک قریشہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرا ابو کا ایک دوست ہے، اس کا 3 سال کا بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کا ابو اب روز قبرستان جاتے، روز ہی قبرستان جاتا ہے صبح صبح، کیا اس کا روز قبرستان جانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی مزید کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد علی بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ دم جو دینا ہوتا ہے وہاں پر، تو کیا وہاں کوئی ارینجمنٹ ہے کہ ہم دم کس طرح دیں گے؟ وہاں کیا ہمیں خود جا کے جانور لے کے ذبح کرنا ہوگا یا وہاں کوئی ارینجمنٹ ہے، کاؤنٹر وغیرہ بنے ہیں ایسے؟ یہ ذرا مجھے بتا دیجیے گا۔ مزید ایک ویڈیو کال دیجیے۔ محمد سفرار اطاری مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، حجاج اکرام شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں مگر شیطان تو نظر نہیں آتا، پھر ان کنکریاں مارنے کا کیا فائدہ؟ جی پہلا سوال یہ کہ روزانہ قبرستان اگر کوئی شخص جاتا ہے جبکہ اس کے بچے میں سے اس کے بچے کا انتقال ہو گیا تو اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، روزانہ قبرستان جانے میں حرج نہیں۔ اب 2 چیزیں ہیں، قبرستان جانا ایک تو یہ کہ اس کے اس غم میں جا رہا ہے، اپنی اولاد کی غم میں، تو اس کے اوپر اسے صبر کرنا چاہیے۔ ہاں قبرستان اگر عبرت کے حصول کے لیے جا رہا ہے تو یہ در حقیقت یہی وہ پوائنٹ ہے، یہی وہ مقصد ہے کہ جس کو حدیث پاک کے اندر زیارت قبور کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرنا انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے، تو نیت یہ ہونی چاہیے۔ ایک اور دوسری کال تھی ہماری کہ دم کی ارینجمنٹ، وہاں پر دم کا اہتمام ان صورتوں کے اندر یعنی علیحدہ علیحدہ طور پر جو ہے وہاں پر دم کا ایک جگہ موجود ہے جہاں پر دم ادا کیا جاتا ہے، وہاں جانور بھی ہوتے ہیں، ذبح کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہو ایسا ضروری نہیں ہے، البتہ با اعتماد ہوں، آپ کسی کو فقط پیسے دے دیں اب وہ پیچھے دم ادا بھی کرے یا نہ کرے، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ یا تو با اعتماد شخص کو پیسے دیں یا پھر خود اس جگہ پر جا کر جو بھی مقام ہے مکہ المکرمہ میں، کیونکہ حدود حرم میں ہونا دم کا ضروری ہے، تو وہاں جا کر جانور دیکھ کر کہ اس میں وہی تمام شرائط ہیں جو کہ قربانی کے لیے ہیں کہ بکرا ہی عموماً وہاں پر ہوتا ہے یا دمبا ہوتا ہے، اور پھر اسے ذبح کیا جائے، یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ عموماً وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ذبح کر کے گوشت انہی کو دیں گے تو وہ ذبح مفت میں کر دیتے ہیں، اور اگر آپ انہیں یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ گوشت آپ کو نہیں دیں گے تو پھر وہ ذبح کے علیحدہ سے پیسے آپ سے چارج کرتے ہیں۔ تو ذبح کے عوض میں جانور کا گوشت دے دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو گویا کہ آپ اجرت کے اندر جو ہے وہ گوشت دے رہے ہیں، حالانکہ وہ گوشت اجرت میں نہیں دیا جا سکتا، جس طرح کے قربانی کا گوشت اجرت میں نہیں دیا جا سکتا۔ تو آپ اس سے یہی طے کریں کہ قربان جو ہم ذبح کروا رہے ہیں اس کی اجرت علیحدہ سے ہی طے کریں، فقط ذبح والا گوشت اس کی اجرت میں ہرگز نہ دیں۔ پھر اس کے بعد وہ گوشت جب جانور ذبح ہو گیا، اب اس کا گوشت ہر کوئی بھی نہیں کھا سکتا کہ دم کے جانور کا گوشت جو ہے وہ شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ ہی کھا سکتا ہے، اسے ہی دیا جا سکتا ہے، غنی شخص اسے استعمال نہیں کر سکتا۔
اور ہمارا ویڈیو سوال تھا جو کہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ مینا کے اندر جب ہم کنکریاں مارتے ہیں تو اب ایسی صورت کے اندر وہاں پر شیطان تو موجود نہیں ہے، نظر نہیں آتا، تو پھر کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ کنکریاں مارتے وقت نیت کیا کرے؟ فرمایا حکم الہی کی اطاعت اور غلامی اور بندگی کا اظہار کرے، اور محض حکم کی بجا آوری کے لیے تیار ہو کہ اس میں عقل کو دخل نہ دے۔ جیسا کہ ہم نے بیان شروع میں بھی کیا تھا اپنے سلسلوں کے اس موضوع سے متعلق جو سلسلے تھے ان کی ابتدا کے اندر، کہ حج کے بہت سے افعال وہ ہیں کہ جن میں عقل کو دخل نہیں ہے، اور یہی جاننا مقصود ہے، اور یہی گویا کہ بندے کی یہاں پر آزمائش اور پہچان ہے کہ کون وہ ہے کہ جو عقل میں آنے والے کام کرتا ہے، اور کون وہ ہے کہ جو فقط اس لیے کام کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے مالک کا حکم ہے۔ تو یہاں بھی وہی بہت اہم نقطہ پوشیدہ ہے اس مسئلے کے اندر بھی، اس فعل کے اندر بھی، کہ کنکری مارنے کے اندر انسان فقط حکم الہی کو بجا لانے کی نیت کرے، اس کے ذہن میں یہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے۔ دوسری بات علماء نے ارشاد فرمائی کہ کنکری مارنا شیطان کو رجم کرنا ہے۔ اس سے نیت یہ کرے کہ اپنے نفس کو رجم کر رہا ہے۔ رجم کرنے سے مراد یہ کہ گویا کہ اسے تباہ کر رہا ہے، اسے ختم کر رہا ہے، اور اس نیت کے جس طرح بھی انسان کو غصہ ہوتا ہے کسی سے، اسے مار رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ اور رجم ایک اصطلاح بھی ہے شرعی اعتبار سے کہ ایک سزا ہے، حد ہے کہ جس کے اندر انسان کو پتھر مار کر جو ہے وہ ہلاکت کا حکم دیا گیا شریعت مطہرہ کے اندر، لیکن بہت ایکسٹریم جو ہے وہ صورت ہے۔ تو اسی طرح یہ وہ مقام ہے کہ انسان شیطان کو کنکری مارنے کے ذریعے گویا کہ جو اس کا اپنا نفس ہے اور جو اس کے ساتھ شیطان ہے، اس کو کنکری مار کر اس سے اپنی علیحدگی کا اظہار ظاہر کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں بلکہ اپنے رب کے ساتھ ہوں، اپنے رب کے حکم پر عمل کرنے والا ہوں اور ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس موقع کے اوپر تجھے پتھر مارے تھے شیطان کو اور تیری بات کو نہیں مانا تھا، آج سے میں بھی یہ نیت کرتا ہوں کہ آئندہ تیری بات نہیں مانوں گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھیں تو ان کے سامنے تو شیطان ظاہر ہوا تھا اور انہوں نے اسے دیکھا بھی تھا، اس لیے کنکریاں ماری، لیکن میرے سامنے تو شیطان نہیں، تو علماء نے فرمایا کہ یہ تیرے ذہن میں وسوسہ آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں شیطان ہے، ورنہ کون تجھے وسوسہ دلا رہا ہے؟ تو وسوسہ دلانے والا بھی شیطان ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ شیطان موجود ہے، اگرچہ تجھے نظر نہیں آ رہا، تو ابھی بھی ان پتھروں کو، ان جگہوں کے اوپر کنکریاں مارنا در حقیقت شیطان کی ذلت کے لیے ہے اور اس کی جو ہے وہ ناکامی اور نامرادی کا اظہار ہے کہ دیکھ اللہ والوں کے سامنے تیری بات نہیں چلتی، تو ناکام و نامراد ہی ہوتا ہے، اور میں بھی اللہ والوں کے ساتھ ہوں، ان کی طرح جو بھی حکم شریعت ہے اس پر عمل کروں گا اور تیری بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ جی مزید کال۔ محمد اسحاق اتاری، ابھی مفتی صاحب نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ کوئی اسلامی بھائی جو 4 رکعت سنت یا نفل کی نیت باندھتے ہیں اور اگر وہ 5ویں رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں اور 6ٹھی کے بعد قاعدہ کرنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو ان کی نماز اگر 4 سنتیں پڑھی ہیں تو 4 سنتیں ہو جائیں گی اور 2 نفل ہو جائیں گے آخر میں، لیکن اگر انہوں نے چوتھی یعنی 4 رکعت کے بعد قاعدہ نہ کیا ہو تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ چوتھی رکعت کے بعد اگر قاعدہ نہیں کیا تو ایسی صورت کے اندر بھی چونکہ یہ نفل ہے یا سنت ہے تو نماز ان کی ہو جائے گی۔ البتہ اگر کوئی فرض پڑھ رہا تھا، 4 فرض پڑھ رہا تھا اور چوتھی پر قاعدہ نہیں کیا اور 5ویں کا سجدہ کر لیا اس نے اور پھر 6ٹھی رکعت ملا لی جیسا کہ اسے حکم ہے، تو اب یہ نفل ہو گئے، اس کے فرض باطل ہو گئے، اسے فرض علیحدہ سے پڑھنے ہوں گے۔ جی ویڈیو کالز شامل کیجیے۔ میرا نام محمد انصر عظیم اتاری ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ حج کے دوران صفا و مروہ کے درمیان دوڑا جاتا ہے، بظاہر اس دوڑنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا،
اس دوڑنے میں کیا حکمت ہے؟ ویڈیو کال ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے میں حکمت کیا ہے۔ پچھلے سلسلے کے اندر بھی ہم نے اس کو بیان کیا، مزید کچھ ڈیٹیل کے ساتھ اور بیان کرتے ہیں۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے اندر جب میزان عمل رکھا جائے گا، انسان کے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا، نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں ہوں گی اور برائیوں کے پلڑے میں برائی ہوگی، اس وقت انسان کو ایک ایک نیکی جو ہے وہ اس کی جب ضرورت ہوگی تو کوئی دینے والا نہ ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوگا، کبھی ادھر جاتا ہوگا کبھی ادھر جاتا ہوگا۔ فرمایا کہ آج صفا اور مروہ کے اندر صفا کے مقام کو اپنی نیکیوں کا پلڑا تصور کرے اور مروہ کے مقام کو اپنی برائیوں کا پلڑا تصور کرے کہ وہاں پر اس کی برائیوں کا پلڑا ہے، اور فرمایا کہ اب اس میدان محشر کو یاد کرے کہ جب یہ اپنے نیکیوں اور برائیوں کے بدیوں کے پلڑے کے درمیان یہ نیکیوں کی تلاش کے لیے بھاگ رہا ہوگا کہ اب کون سا پلڑا میرا بھاری ہو رہا ہے، اب کون سا پلڑا میرا بھاری ہو رہا ہے، تو وہ جو کشمکش کا عالم ہوگا، وہ جو انسان کی اس وقت پریشانی کا عالم ہوگا، اس پریشانی کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی صفا کی طرف دوڑے تو نیت یہ کرے کہ میں اپنی نیکیوں کی طرف بڑھ رہا ہوں، وہ کاش میری نیکیاں جو ہے وہ بڑھ جائیں، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ جب مروہ کی طرف جائے تو یہ نیت کرے کہ کاش میرے گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، میرے گناہ کم ہو جائیں، معاف ہو جائیں۔ آج وہ وقت ہے کہ معافی مل سکتی ہے، کہ آج توبہ ہے، کل توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو لہٰذا آج اپنے دل میں اس نیت کو شامل رکھے اور اس نیت کو شامل کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے یہ بات انسان کو حاصل ہوگی کہ آج جو اس دن کو اپنے تصور میں لا کر یہ گریہ و زاری کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر یہ شخص جو ہے وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، تو آج اس کے گناہوں کا پلڑا خالی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ معاف کر دے گا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہ تو قبولیت کے مقام ہے، تو یہ تو وہ وقت ہے کہ وہاں پر تو جو مانگا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو آج دعا کر کے توبہ کر کے اپنے گناہوں کے پلڑے کو، گناہوں کے دفتر کو خالی کروا لے، معافی کے ذریعے سے مٹوا لے ان تمام گناہوں کو، اور آئندہ کے لیے سچی نیت کرے کہ اب میں اس دفتر میں، اس پلڑے کے اندر گناہ نہیں ہونے دوں گا، گناہ یہاں پر آئے ہی نہیں، بلکہ میں اپنی نیکیوں والے پلڑے کو ہی بھاری بناتا جاؤں گا۔ جب یہ نیت کر کے دوڑے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو ایک خاص قسم کا سرور بھی حاصل ہوگا اور مقصد بھی حاصل ہوگا، اور گناہوں سے بھاگنے کی نیت بھی اپنے آپ میں شامل کرے کہ جب صفا سے مروہ کی طرف جائے یا مروہ سے صفا کی طرف آئے تو گویا کہ گناہوں سے بھاگ رہا ہے اور نیکی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے کے اندر ہم حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ